سلام۔ دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، سیمنری کے ارکان اور مقدسین کو جو جنت کی امید رکھتے ہیں، سلام۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں سینٹر انسٹرکٹر ہوں جس نے شنچنجی کے 12 قبیلوں سے فلپ قبیلے کے رہنما سے مکاشفہ کا کلام سیکھا، اور میرا نام جون ہے۔ میرے قبیلے کے رہنما نے الہامی علوم کا مکاشفہ شنچنجی چیئرمین سے سیکھا ہے۔ آج اس شنچنجی آن لائن سیمینار آسمان کی بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگرچہ ہمارے فرقے اور عقائد مختلف ہو سکتے ہیں، ہم سب ایماندار جو خدا اور جنت کی امید رکھتے ہیں۔ چونکہ خدا کا کلام ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کلام کے ذریعے خدا سے ملیں گے اور تمثیلوں کے بارے میں سنیں گے، تاکہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو بہت زیادہ برکت کے ساتھ سمجھنے کا یہ قیمتی وقت آپ کے لیے ہو۔ پچھلی بار آپ نے تمثیلی خوراک اور خمیر کے بارے میں سنا تھا۔ اگر آپ ایک ایسے ایماندار ہیں جو جنت کی امید رکھتا ہے، تو آپ کو اس وفادار اور عقل مند بندے سے ملنا ہوگا جس کا یسوع نے نئے عہد نامے میں وعدہ کیا تھا۔ صحیح وقت پر اس کلام کو ایک حقیقی خوراک کے طور پر استعمال کریں اور خدا کے خمیر کے ذریعے تبدیل ہو کر ایک بن جائیں۔ وہ ایماندار جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ آپ نے ان مضامین کے بارے میں کیا سوچا ہے جو مکاشفہ کی کتاب اور نئے عہد نامہ کی 4 اناجیلوں میں نظر آتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے بارے میں لفظی سوچا ہے، یا آپ نے سوچا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور مفہوم بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ یسوع نے تمثیلوں اور تمثیلی زبان میں آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس لیے آج کے اس وقت کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ مل کر اس میں موجود حقیقی معنی کے مواد کو شیئر کریں گے۔ پہلے میں آپ کو پیالے، ترازو اور عصا کے بارے میں تمثیلوں کا جواب دیتا ہوں۔ تمثیلی پیالے سے مراد ایک انسان کا دل یا تنظیم ہے۔ ترازو وہ کلام ہے جو ایمان اور اعمال کو تولتا ہے، اور تمثیلی چھڑی یا عصا کلام اور اس انسان کی نمائندگی کرتا ہے جس کے پاس کلام ہے۔ اور آخر میں تمثیلی لوہے کے عصا حکمرانی کے کلیسیائی اختیار کی علامت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پادری صاحبان پہلے ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن میں اس کی تعریف کروں گا اگر آپ اسے سن سکتے ہیں جو میں آج ایک بار پھر بیان کر رہا ہوں۔ تمثیلی پیالے، ترازو اور چھڑی یا عصا جس کو ہم آج سیکھیں گے، تاریخ کی کتابوں یا بائبل کی ہدایات میں جسمانی اعضاء کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تاہم نبوت کی کتاب میں وہ جسمانی خصوصیات کی آڑ میں روحانی معنی رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان میں سے ہر ایک کا روحانی مفہوم معلوم کریں گے جو نبوت کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ آئیں پہلے تمثیلی پیالے پر ایک نظر ڈالیں۔ میں اس کے حقیقی معنی کی بنیاد بائبل کے کلام کے ذریعے تفصیل سے بیان کروں گا۔ مکاشفہ اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں اس تمثیل کے سلسلے میں پڑھیں۔ اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالآباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے۔ اس حوالہ سے آیت میں لکھا ہے کہ 7 فرشتوں کو سونے کے 7 پیالے ملے، اور یہ اندر سے خدا کے قہر کے کلام سے بھرے پڑے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ وہ زمین پر خدا کا قہر انڈھیلتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ میں ناراض ہوں۔ اس طرح یہ پیالہ قہر سے بھر کر زمین پر انڈیلا گیا۔ صحیح، کیا میں مذاق خیز نہیں لگ رہا ہوں؟ اگر آیت میں پیالہ لفظی طور پر جسمانی پیالے تھے تو ان میں خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ پیالے میں 2 قسم کے پیالوں کا ذکر ہے، ایک جسمانی پیالہ ہے اور دوسرا روحانی پیالہ ہے، جو جسمانی پیالے کی خصوصیات کی آڑ میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس روحانی پیالے کا صحیح معنی کیا ہے؟
جو کہ نبوت کی کتاب میں جسمانی پیالے کے بحروپ میں استعمال ہوا ہے۔ آئیں معلوم کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ روحانی پیالے کا کیا مطلب ہے، پہلے ہم جسمانی پیالے کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ جسمانی پیالے کسی چیز کو رکھنے کا ایک آلہ ہے، لہذا نام کا فیصلہ اندر موجود مواد کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس میں چاول ڈالیں تو اسے چاول کا پیالہ کہیں گے، اگر آپ اس میں سوپ ڈالتے ہیں تو اسے سوپ کا پیالہ کہیں گے، اور اگر اس میں پانی ہو تو وہ پانی کا پیالہ ہے۔ یہ مختلف اقسام کے پیالے بائبل میں پیالوں، مٹی کے برتنوں، مرتبانوں، شفاف شیشے کے پیالوں وغیرہ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ یسایہ اس کے باب 64 آیت 8 کو دیکھیں تو ایک کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ مٹی میں پانی ڈال کر اسے ڈھول کر اور آگ سے پکا کر برتن بناتا ہے۔ یہاں خدا کو کمہار سے اور مٹی کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر یہ کون سا پیالہ ہے جو انسان سے بنا ہے جسے مٹی سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ آئیں رومیو باب 9 آیت 21 تا 24 کو پڑھیں اور اس کے بارے میں معلوم کریں۔ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرے بے عزتی کے لیے؟ پس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکار کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوتے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ہم وہ مٹی کے برتن ہیں جنہوں اس نے نہ صرف یہودیوں سے بلکہ غیر قوموں سے بھی بلایا۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی کا برتن ایک ایسا شخص ہے جسے خاص طور پر بہت سے لوگوں میں سے مٹی کی طرح منتخب کیا گیا ہے اور خدا کی طرف سے بلایا گیا ہے، جو کمہار ہے، اور اس کا مطلب ہے ایک مقرر کردہ کارکن جو خدا کے کلام کو لے کر جو ان کے دل میں ہے خوراک کی طرح ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اعمال اس کے 9 باب کی 15ویں آیت کے کلام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے پالوس رسول کا موازنہ ایک چنے ہوئے برتن سے کیا۔ چنے جانے سے پہلے پالوس ایک ایسا شخص تھا جس نے یسوع کی کلیسیا اور اس کے مقدسین کو جوش و خروش سے ستایا، قتل کیا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تاہم یسوع کے ذریعے چنے جانے کے بعد اس نے کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ یسوع کا نام کا اعلان کرنے میں پیش قدمی کی۔ جب ہم فلپیوں باب 3 آیت 8 میں پالوس رسول کے اقرار کو پڑھتے ہیں تو اس نے کہا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کے خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یہاں علم کی فضیلت کا کیا حوالہ دیا گیا ہے؟ غلطیوں اس کے پہلے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں پالوس رسول نے کہا، جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ چنانچہ پالوس رسول نے یسوع مسیح کا مکاشفہ سن کر اپنے اندر کی تمام غفلتوں کو باہر پھینک دیا اور وہ ایک نئے انسان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ شخص جو تنگ نظر اور خود غرض ہو، ہم کہتے ہیں کہ اس کے دل کا پیالہ چھوٹا ہے، جبکہ جو شخص فراخ دل ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے دل کا پیالہ بڑا ہے۔
پیالہ بنانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور اسی طرح روحانی پیالہ بائبل میں لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جیسے دل کا پیالہ جو خدا کا کلام رکھتا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھی پالوس کی طرح خدا کے برتنوں کی طرح چنے جائیں گے اور مکاشفہ کے کلام کو سن کر اور اسے اپنے دلوں میں ڈال کر تبدیل ہو جائیں گے تاکہ ہماری تجدید ہو سکے۔ اب ہم پیالوں کی اقسام کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جسمانی پیالوں کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن روحانی پیالوں کی صرف 2 اقسام ہیں۔ ایک خدا کا پیالہ ہے اور دوسرا شیطان کا پیالہ۔ کیا تمام ایماندار خدا کے پیالے نہیں بننا چاہیں گے؟ لیکن صرف اس لیے کہ آپ خدا کا پیالہ بننا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہو سکتے ہیں۔ پیالے کی ظاہری شکل اہم نہیں، بلکہ پیالے کی قسم کا تعین اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ مثال کے طور پر، چاہے یہ پرانا اور ناہموار ہو، اگر ڈبے میں زیورات ہوں تو یہ زیورات کا ڈبہ بن جاتا ہے، اور اگر ایک پیالہ سونے کا بھی ہو، اگر اس کے اندر کچرا ہو تو وہ کوڑے کا ڈبہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی پیالوں کے لیے اگر سچائی جو خدا کے کھانے کی مانند ہے پیالے کے اندر ہو تو وہ خدا کا پیالہ بن جاتا ہے، اور اگر جھوٹ جو شیطان کا کھانا ہے اس میں شامل ہو جائے تو پیالہ شیطان کا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کلام کے سننے والوں کو بھی اپنے آپ کو سے سوچنا ہوگا کہ آپ نے کس قسم کا کھانا رکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ کس قسم کا پیالہ ہیں۔ ایمان کی جوش و جذبہ سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے، اگر انسان کے اندر سچائی نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خدا کا پیالہ بن جائے، بلکہ وہ شخص شیطان کا ہوگا۔ البتہ یہ جانے بغیر کہ انسان کیسا پیالہ ہے، اگر کوئی اندر سے باطن کو خالی کیے بغیر جیسا ہے اسی طرح رہے تو اس پیالے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آئیں یرمیہ باب 48 آیت 11 اور 12 کو پڑھیں۔ مواب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے، اور اس کی تلچھٹ طے نشیں رہی، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں انڈیلا گیا، نہ سیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ سو دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں انڈیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے انڈیلیں اور اس کے برتنوں کو خالی کریں اور مٹکوں کو چکنا چور کریں۔ ہاں، مواب کے لوگ ہیں جو آیات میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ اصل میں خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن وہ بگڑ گئے اور غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے تو وہ غیر قوموں کی طرح ہو گئے۔ انہیں تلچھٹ طے نشیں کے ساتھ ایک برتن کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے دل ان کے اپنے غلط خیالات اور گندی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب انہیں خدا کے کلام کو جاننا اور رکھنا چاہیے تھا، لہٰذا خدا نے کہا کہ وہ ایسے آدمی بھیجے گا جو برتنوں میں سے انڈیلیں گے، اور اس طرح وہ اس کے برتنوں کو خالی کریں گے اور ان کے برتنوں کو توڑ دیں گے۔ یہ ہے جو وہ کہتا ہے۔ یہ پیشن گوئی کا وہ کلام ہے جو یسوع کی پہلی آمد پر پورا ہوا۔ متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 25ویں اور 26ویں آیت میں یسوع نے صدوقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ پیالے اور رکابیوں کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا اس نے انہیں ریاکار کہا جو باہر اور اندر سے مختلف ہیں۔ ان کا موازنہ گندگیوں سے بھرے ہوئے برتنوں سے کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع خود وہ تھا جس نے برتنوں کو انڈیلا اور جگہوں کو توڑ دیا اور اس کی عدالت کی۔ اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دل میں سچائی کا کلام ڈالے اور خدا کا پیالہ بن جائے تو اس شخص کو برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن شیطان کا پیالہ باطن اور اس کے اپنے خیالات سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو عدالت اور لعنت کے ساتھ ختم ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محض اس لیے کہ کوئی شخص اپنے ایمان اور سطحی طور پر برقرار رکھنے کے لیے گرجا گھر میں جاتا ہے، اسے جنت نہیں ملے گی، لیکن صرف وہی لوگ جو اپنے دلوں کو خدا کے کلام سے بھرتے ہیں، خدا کے قیمتی پیالوں کے طور پر
پہچانے جائیں گے جو آسمان تک پہنچ سکیں گے۔ پھر سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر بھری ہوئی شیطان کی چیزوں کو خالی کرنا ہے اور اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مہمانوں کا استقبال گندی یا بری چیزوں یا صاف نہ ہونے والی رکابی سے نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جب ہم خصوصی مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں تو کیا ہم خصوصی پیالوں اور پلیٹوں کو تیار نہیں کرتے؟ خدا بھی تمام پیالوں کو یکساں نہیں دیکھتا، لیکن وہ عظیم مقصد کے لیے پیالوں کو الگ کرتا ہے۔ لوگ عام طور پر اچھے مواد سے بنی عالی شان اور مہنگی پیالوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ خدا پاک صاف پیالوں کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ دوسرے تموتھیوس اس کے باب 2 آیت 21 میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ اب ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بائبل کہتی ہے کہ پانی موجود ہے جو ہمارے دلوں کو دھوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ یوحنا 15 باب کی 3 آیت کو دیکھیں تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ اور اگر آپ پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 22 آیت کو پڑھیں تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس طرح آلودہ چیزیں جسمانی پانی سے دھو جا سکتی ہیں، اسی طرح جو چیز ناپاک روح کو پاک کرتی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس وقت بھی یہ وہ مقام ہے جہاں مکاشفہ کے کلام، جس میں تمثیلوں کے الفاظ واضح طور پر کھولے جاتے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جیسے جیسے آپ کو ایک ایک کر کے گواہی کے کلام حاصل ہو رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کا دل، آپ کا پیالہ اس کلام سے پاک ہو جائے گا۔ اب تک ہم اس پیالے کو دیکھ رہے ہیں جس کا موازنہ کسی شخص کے دل سے کیا جاتا ہے۔ بائبل میں اس میں بھی بڑے پیالے ہیں جو لوگوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ متی کی انجیل کے 13 باب کی 47 سے 50 آیات کو دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایک جال کی مانند ہے جسے جھیل میں ڈالا گیا اور ہر طرح کی مچھلیاں پکڑ لی گئیں، اور یہ بھی کہ انہیں نے اچھی مچھلیوں کو ٹوکریوں میں جمع کیا لیکن بری مچھلیوں کو پھینک دیا۔ متی 13 باب کا کلام روحانی مواد ہے جس میں یسوع نے تمثیلوں میں آسمان کی بادشاہی کے بھید کے بارے میں بتایا۔ حبقوق پہلے باب آیت 14 کے مطابق یہاں جن مچھلیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد انسان ہیں جنہیں سمندر کی مچھلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، وہ جو راست باز ہیں جو آخری وقت میں ٹوکریوں میں بھرے جاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں، اور جو بدکار ہیں وہ پھینک دیے جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں۔ تو پھر وہ پیالہ کیا ہے جس میں لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے؟ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں خدا کے مقدسین جمع ہوتے ہیں، جو کہ ایک چرچ ہے۔ خلاصہ کرنے کے لیے پیالے کے 2 روحانی مطلب ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس پیالے کے قہر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا مواد رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ کلام ہے جو پیالے میں موجود ہے تو پیالے سے مراد انسان کا دل ہے، لیکن اگر جو کچھ اس پیالے میں موجود ہے وہ لوگ ہیں تو پیالہ ایک تنظیم ہے، یہ ایک چرچ کی طرح ہے۔ کیا آپ تمثیلی پیالوں کے بارے میں واضح طور پر دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد آئیں تمثیلی پیالے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیں مکاشفہ 6 باب کی آیت 5 اور 6 میں اس سے متعلق تمثیل کو پڑھیں۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گھیوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کرنا۔ ہاں، ان حوالہ جات میں جب تیسری مہر کھولی گئی تو ایک کالا گھوڑا نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کالے گھوڑے کے سوار کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ بائبل میں 2 قسم کے ترازو کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جسمانی پیمانہ ہے اور دوسرا روحانی پیمانہ ہے۔
جیسے جسمانی پیمانے کے استعمال سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مکاشفہ کا کلام ہمارے خداوند یسوع کی دوسری آمد کے وقت کی پیشن گوئی ہے، لہٰذا ہم تمثیلوں میں لکھی گئی ان پیشن گوئیوں کی اصل ہستی کو سمجھنے کے لیے تمثیلی پیمانے کے معنی کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آئیں پیمانے کی جسمانی خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں۔ پیمانہ ایک ایسا آلہ ہے جو بازار میں چیزیں خریدتے وقت کسی چیز کے وزن کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک ایسا آلہ ہے جو کسی چیز کا وزن کر کے اس کے ہلکے یا وزنی ہونے کا تعین کرتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیمانہ ایک آلہ ہے یا عدالت کرنے کا ایک معیار، ٹھیک ہے؟ پھر وہ چیز جو روحانی پیمانے پر تولی جاتی ہے، جو نبوت کی کتاب میں ظاہر ہوتی ہے، اسے جسمانی پیمانے سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ جب روحانی چیزوں کی بات آتی ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری وہ جو شیطان کی ہیں۔ تو خدا کا پیمانہ بھی ہے اور شیطان کا پیمانہ بھی ہے نا؟ سب سے پہلے خدا کے پیمانے کو دیکھتے ہیں۔ خدا کا پیمانہ کس کی پیمائش کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وزن کرنے کا کیا مطلب ہے۔ امثال 24 باب کی 12 آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا ایک شخص کے دل کو اپنے پیمانے سے تولتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا وہ ہماری جان کی نگہبانی نہیں کرتا؟ پس خدا ہمارے دلوں کا وزن کرتا ہے اور وہ ان کی جانچ کرتا ہے، نیز ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے اعمال یا فعل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 2 باب آیت 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہماری عدالت کرے گا۔ لہٰذا پیمانہ عدالت کے لیے ایک آلہ ہے، اور یہ خدا کے ترازو کی بنیاد پر ایمانداروں کے دلوں اور اعمال کی عدالت کرتا ہے کہ آیا وہ خدا کی نظر میں قیمتی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ ایوب اس کے 31 باب کی 6 آیت کو دیکھیں تو بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا ترازو ٹھیک ترازو ہے، چنانچہ خدا کی عدالت درست ہے، اور وہ ہر اس شخص کی عدالت کرتا ہے جو ترازو پر ہوتا ہے۔ ہمیں قابل ایماندار بننا چاہیے جو خدا کے دل سے ایک ساتھ یکجا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں لوگوں کی عدالت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے مطابق گناہ گار ہیں یا نہیں، لہٰذا ان ضابطوں کا ایک پیمانے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عدالت میں لائے گئے مجرموں کا وزن کا اندازہ لگانے کا ایک معیار ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون سے متعلق انتظامی اداروں کے علامتی نشان میں پیمانہ نمائندگی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قانون ایک پیمانے کی طرح ہے، اور اس میں قانون کے مطابق انصاف کرنے کی مرضی شامل ہے۔ خدا ہمارے ایمان اور اعمال کو بھی اپنے قوانین کے معیار پر تولتا ہے۔ حاضرین، پھر وہ کون سے قوانین ہیں جن پر ایمانداروں کو قائم رہنا چاہیے؟ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمارے ایمان کا ایک معیار ہے، اور یہ قانون ہے۔ اس لیے خدا ہر چیز کی عدالت اپنے کلام کے پیمانے کے طور پر استعمال کر کے کرتا ہے۔ کیا ہوگا اگر خدا کے ترازو سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کی کمی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ دانیل 5 باب کی آیت 25 تا 30 تک بابل کے غیر قوموں کے بادشاہوں بلشزر کا ذکر ہے، جس نے خدا کی ہیکل کے اطراف میں مے خوری کی اور خدا کے سامنے گناہ کیا اور غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کی۔ اس وقت انسان کی انگلیاں نمودار ہوئیں اور لکھا لگی مینے مینے نقل و فرسن، اور یہاں لفظ
تفصل کے معنی یہ ہیں کہ بادشاہ کو خدا کے ترازو میں تولا گیا اور وہ کم نکلا۔ فرقے میں کمی کا مطلب ہے کہ اس کے اعمال متناسب نہیں تھے اور وہ خدا کی نظر میں کم تھے۔ نتیجتاً اسی رات بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور کہانی کو دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کلام کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کا کام نئے عہد نامے کے زمانہ میں بھی اور آج کے زمانہ میں بھی ہوتا ہے۔ یوحنا 12 باب کی 48ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کلام یسوع نے کہا ہے وہ آخری دن لوگوں کا انصاف کرے گا، اور مکاشفہ 20 باب کی 12ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ کتابیں کھولی جاتی ہیں اور ان لوگوں کی عدالت ان کے اعمال کے مطابق کتابوں میں درج کلام کے معیار کے مطابق کی جاتی ہے۔ یہاں جو کتابیں کھولی ہیں وہ بائبل کی 66 کتابیں ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو، کھلے کلام کو سمجھیں اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ سب ایمان اور اعمال کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں جو خدا کے دل جیسی ہے۔ اس پیمانے کے لیے صرف خدا کا پیمانہ ہی نہیں بلکہ بے ایمانی کا پیالہ بھی ہے۔ یہ شیطان کا پیمانہ ہے۔ آئیں امثال 11 باب کی پہلی آیت پڑھیں۔ دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن پورا باٹ اس کی خوشنودی ہے۔ جی ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بے ایمان ترازو سے نفرت کرتا ہے، لیکن وہ درست ترازو سے خوش ہوتا ہے جو کہ منصفانہ ترازو ہے۔ یہاں منصفانہ ترازو خدا کے ترازو کا حوالہ دیتے ہیں اور بے ایمان ترازو شیطان کا ترازو ہے۔ وزن یا پیمانے کا معیار ہے۔ خدا کا ترازو درست ترازو ہے جو کہ سچائی ہے، جبکہ شیطان کا بے ایمان ترازو ہے، دھوکہ دینے والا ترازو ہے جو کہ باطل ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو بائبل میں سے بڑھایا یا گھٹایا گیا ہو۔ مکاشفہ 22 باب کی آیت 18 اور 19 میں لکھا ہے کہ منمانی تشریح اور انسانی تعلیم جو تفسیریں ہیں، اس لیے ہم ایمانداروں کے لیے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے۔ ہوزیہ 12 باب کی 7ویں آیت میں یہ درج ہے کہ سوداگر بے ایمان ترازو استعمال کرتا ہے اور وہ دھوکہ دہی سے مختلف محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں کلیسیا کا موازنہ اس بازار سے کیا گیا ہے جہاں بے ایمان ترازو والا سوداگر اور جھوٹا پاسٹر جھوٹ کے ساتھ دھوکہ دہی کا کام کرتا ہے۔ یہ جھوٹا پاسٹر مقدسین کو جھوٹ سے دھوکہ دے رہا ہے اور یہ دھوکہ دینے کا مترادف ہے۔ جیسا کہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں بیان کرتی ہیں، وہ پاسٹر جنہوں نے پہلی آمد کے وقت بے ایمان ترازو کے ساتھ بے شمار لوگوں کی روحوں کو دھوکہ دیا، وہ فریسی اور فقی تھے۔ اس وقت جسمانی بنی اسرائیل یسوع کو قبول نہیں کر سکتے تھے، جو خدا کے سچے پاسٹرز کے طور پر سچائی کے ساتھ زمین میں آئے تھے۔ یہ روحوں کے فریب میں مبتلا ہونے کا افسوسناک ایک نتیجہ تھا، کیونکہ وہ خدا کے پیمانے اور شیطان کے پیمانے میں فرق کرنے میں ناکام رہے۔ لہٰذا ہم جو آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں، ہمیں خدا کے پیمانے اور شیطان کے پیمانے کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مکاشفہ 18 باب کی دوسری آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیاطین کا مسکن جو کہ بابل شیطان کی تنظیم ہے، دوسری آمد کے وقت ظاہر ہوتی ہے، اور مکاشفہ 18 باب کی آیت 15 میں کہا گیا ہے کہ ایسے تاجر ہیں جو ماتم کرتے ہیں کیونکہ وہ بابل کا سامان خرید و فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ بابل گر گیا ہے۔ یہاں سوداگر شیطان کے ترازو والے جھوٹے پاسٹرز ہیں۔ تو آئیں پیمانے کے روحانی معنی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پیمانے سے مراد وہ
کلام ہے جو ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کا وزن کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آسمان کے تمام گھرانے جو آج اس کلام کو سن رہے ہیں شیطان کے ترازو کے فریب میں نہ آئیں، بلکہ خدا کی نظر میں، خدا کے ترازو میں تولے جائیں کہ قابل ایماندار بن جائیں۔ اس کے بعد آئیں علامتی چھڑی یا عصا پر ایک نظر ڈالیں۔ آئیں مکاشفہ اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت کو پڑھیں۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس کے صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے، وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے۔ جی ہاں، مکاشفہ 11 باب آیت 1 تا 2 میں فرشتے نے یوحنا رسول کو مقدس اور قربان گاہ کی پیمائش کرنے اور وہاں عبادت گزاروں کو گننے کے لیے ایک ناپنے کا عصا دیا تھا۔ اب بائبل میں 2 قسم کے عصا ہیں، ایک جسمانی عصا اور ایک روحانی عصا۔ جو جسمانی عصا کی صورت میں ہے، پیشن گوئی کے کلام میں مثالوں میں چھپی ہوئی روحانی چھڑی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئیں تمثیلی چھڑی یا عصا کے معنی کو معلوم کریں۔ سب سے پہلے آئیں عصا چھڑی کی جسمانی خصوصیات کو دیکھیں۔ عصا چھڑی بنیادی طور پر معذور افراد یا پیدل سفر پر جانے والے افراد استعمال کرتے ہیں اور ان پر انحصار کرتے ہیں۔ ان جسمانی خصوصیات کے ساتھ عصا ایک مددگار آلہ ہے جس پر صارف انحصار کرتا ہے، اور جو نابینا ہیں ان کے لیے یہ آنکھ بھی بن سکتا ہے تاکہ وہ چیزوں کو پہچان سکیں۔ اس کے علاوہ اس عصا کا ایک تمثیلی معنی ہو سکتا ہے جیسا کہ حکومت کرنے کا اختیار۔ اگر آپ اس لاٹھی کے بارے میں سوچیں جو کمانڈر کے پاس فوج میں ہوتی ہے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب پھر پیشن گوئی کی کتابوں میں تمثیلی عصا یا چھڑی کا حقیقی معنی کیا ہے، جس کا اظہار جسمانی عصا یا چھڑی کی خصوصیات سے کیا گیا ہے۔ میں بائبل کے مطابق صحیح معنی کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اگر آپ زبور 23 آیت 1 کو پڑھتے ہیں تو خداوند کا موازنہ چرواہے سے کیا جاتا ہے، اور جس طرح ایک چرواہا عصا اور چھڑی کے ذریعے ایک بھیڑ کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے چراتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے لوگ کو بھی بھیڑوں کی طرح ہیں تسلی دے گا اپنے عصا اور چھڑی سے۔ ایزیکیل اس کے 34ویں باب کی 31ویں آیت میں بھیڑوں کا موازنہ خدا کے لوگوں سے کیا گیا ہے۔ تو جس طرح ایک چرواہا اپنے عصا سے اپنی بھیڑوں کی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح خدا اپنے عصا سے اپنے لوگوں کی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے۔ پھر آئیں یرمیہ اس کے 23ویں باب کی 29 آیت کو یہ سمجھنے کے لیے پڑھیں کہ خدا کا عصا کیا ہے۔ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے جو خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کرتا ہے؟ جی ہاں، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا کا کلام اس ہتھوڑے کی مانند ہے جو چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو یہ ہتھوڑا خدا کا کلام ہے۔ پس جس طرح ایک چرواہا اپنے عصا سے اپنے ریوڑ کو تسلی دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح خدا اپنے کلام سے جو اس کی لاٹھی ہے اپنے لوگوں کی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو اگر آپ چرواہے ہیں تو آپ کو اس کلام کے عصا کے ساتھ خدا کے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیز مقدسین جو بھیڑیں ہیں ان کو بھی خدا کے کلام پر بھروسہ کر کے آسمان کی بادشاہی کی طرف لے جانا چاہیے۔ اور یسایہ باب 11 آیت 4 میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا۔ یقیناً یہ کوئی حقیقی عصا نہیں ہے
جو کسی شخص کے منہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ منہ سے نکلنے والا کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے نکلنے والے کلام سے دنیا کی عدالت کی جائے گی۔ ماضی میں جیسا کہ والدین اپنے پیارے بچوں پر بھی لاٹھی استعمال کرتے تھے تاکہ وہ بچے غلط راستے پر نہ چلیں، خدا اپنے کلام کے عصا کو لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا اس دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے وہ کلام کے ساتھ عدالت کرتا ہے۔ اب چھڑی یا عصا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ شخص عصا بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کلام ہے۔ یسایہ 36ویں باب کی 6 آیت میں مصر کے بادشاہ کو ان تمام لوگوں کے لیے عصا کا ایک گھٹا ہوا سرکنڈا کہا گیا ہے جو اس پر انحصار کرتے یا تکیہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس عصا پر ٹیک لگائے گا تو اس شخص کے ہاتھ میں چھید کر دیا جائے گا اور اس سے وہ شخص زخمی ہو جائے گا۔ اگر آپ تاریخی حالات پر نظر ڈالیں تو بنی اسرائیل جو مصر میں قید تھی وہ 400 سال تک غلامی میں رہی اور فرعون بادشاہ پر انحصار کرتی رہی، لیکن اس آیت میں خدا نے فرعون بادشاہ کا موازنہ عصا کے ٹوٹے ہوئے سرکنڈوں سے کیا ہے، کیونکہ وہ شخص نہیں ہے جس پر انہیں انحصار کرنا تھا۔ پھر وہ کون تھا جس پر بنی اسرائیل کو انحصار کرنا تھا؟ یہ موسیٰ خدا کا رسول تھا جس نے بنی اسرائیل کو کنعان کی سرزمین تک پہنچایا تھا۔ یسوع کی پہلی آمد کے وقت بھی حالات ایسے ہی تھے۔ جس طرح مصر کے بادشاہ نے موسیٰ کے زمانہ میں اسرائیل کے لوگوں پر حکومت کی تھی، اسی طرح جو لوگ خدا کے لوگوں پر حکومت کر رہے تھے وہ پہلی آمد میں فریسی اور فقی تھے۔ اس وقت خدا کے تمام لوگ اپنے ایمان کی زندگی میں فریسیوں اور فقیوں پر انحصار کرتے تھے، تاہم یسوع نے ان لوگوں کو سانپوں اور سانپوں کے بچوں کے طور پر حوالہ دیا۔ یہ ظاہر کیا کہ یہ شیطان کے جھوٹے پادری ہیں، اور اس نے گواہی دی کہ اگر کوئی ان کو اپنے عصا کے طور پر استعمال کرے گا تو وہ آسمان کی بادشاہی کے طرف نہیں جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو خدا کا عصا کون تھا جس پر خدا کے لوگوں کو پہلی آمد کے وقت بھروسہ کرنا پڑا؟ یہ یسوع تھا، سچا چرواہا، سچا رسول اور پادری جس کے ساتھ خدا ایک تھا، جیسا کہ پرانے زمانے میں موسیٰ تھا۔ آج ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب تک کس عصا یا چھڑی کو پکڑا رکھا ہے اور اس پر بھروسہ کیا ہے، اور ہمیں خدا کے عصا یا چھڑی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جاننے کے قابل ہونا چاہیے کہ آیا میرے ساتھ پادری جو مجھے آسمان کی بادشاہی کی طرف لے جاتا ہے وہ خدا کا عصا یا چھڑی ہے یا شیطان جو جھوٹ کو پہنچاتا ہے؟ تاہم ہم مزید عصا کے ٹوٹے ہوئے سرکنڈے پر انحصار نہ کریں بلکہ آگے بڑھیں ایک سچے پادری کی طرف جو خدا کے عصا کی مانند ہے، جس کے پاس سچائی کا کلام ہے۔ اگر ہم اب خلاصہ کریں تو چھڑی یا عصا کی تمثیلی معنی اس سے مراد کلام اور وہ انسان ہے جس کے پاس یہ کلام ہے۔ اب آخر میں لوہے کے عصا کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئے مکاشفہ 2 باب کی 26ویں اور 27ویں آیت پڑھیں۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا۔ جی ہاں، صحیفوں کی آیات میں یہ درج ہے کہ یسوع یہ لوہے کے عصا جو اسے اپنے باپ سے ملا تھا غالب آنے والوں کو دیں گے تاکہ وہ اس سے قوموں پر حکومت کریں۔ لوہے کے عصا کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یوحنا کے باب 17 اور آیت 2 میں کہا گیا ہے کہ خدا نے یسوع کو تمام لوگوں پر اختیار دیا تھا، اور اسے باب کی 8ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے اسے قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکالا ہوا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔
اس نے یہی کہا، لہٰذا لوہے کے عصا کا مطلب جو ہم نے مکاشفہ کے باب 2 میں دیکھا تھا وہ کلیسیائی اختیار ہے جو تمام قوموں پر حکومت کرتا ہے، جیسا کہ یسوع کو خدا کی طرف سے کلام ملا تھا، اس کے پاس اس وقت مذہبی دنیا پر حکومت کرنے کا کلیسیائی اختیار تھا۔ ٹھیک ہے، جس طرح لوہے کا عصا چھڑی کی طرح چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، ایک پادری جس کے پاس یہ کلام ہے وہ تمام قوموں کو کلام کی تبلیغ اور تعلیم دے سکتا ہے، اس طرح اسے حکومت کرنے اور ان کی عدالت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس اختیار کو لوہے کے عصا سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یسوع نے لوہے کے عصا کا اختیار دینے کا وعدہ کیا تھا جو اس کی دوسری آمد پر غالب آئے گا، جو اسے پہلی آمد میں ملا تھا۔ آخر میں آج کے زمانے میں جب پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ غالب آنے والے کو تلاش کریں، جس نے لوہے کے عصا کا اختیار حاصل کیا اور اس نے قوموں پر حکومت کی۔ لہٰذا لوہے کے عصا کے معنی حکومت کرنے کا کلیسیائی اختیار ہے۔ کیا آپ کو آج کا سبق اچھا لگا؟ اب آئیں آج کے لیے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تمثیلی پیالہ کسی انسان یا تنظیم کی علامت ہے، جیسے چرچ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تمثیلی ترازو خدا کا کلام ہے جو ایمان اور اعمال کو تولتا ہے، اور تمثیلی چھڑی یا عصا کلام اور اس انسان کی نمائندگی کرتا ہے جس کے پاس کلام ہے۔ اور آخر میں تمثیلی لوہے کا عصا حکمرانی کا کلیسیائی اختیار ہے۔ جس طرح ایک پیالے کے نام کا تعین اس کے مطابق کیا جاتا ہے کہ اس میں کس قسم کا مواد ہے، ہمیں خدا کے پیالے بننے کے لیے خدا کے کامل کلام کو اپنے دلوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے لوگ جنہیں عظیم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے پیالوں کو مکاشفہ کے کلام سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، جو آج واضح طور پر کھلا ہے، تاکہ ہم کامل ایمانداروں کے طور پر دوبارہ پیدا ہو سکیں۔ اور جب خدا جو دل کو دیکھتا ہے اور خدا کے ترازو سے ہمیں تولتا ہے تو ہم میں کوئی دھبا یا عیب نہیں پایا جائے۔ آسمان کی بادشاہی کے وہ بھید جو آج تک تمثیلوں میں چھپے ہوئے ہیں، جب ہم ان بھیدوں کو سمجھیں گے تب ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں گے۔ شنچن جی کی ان تمثیلوں کی واضح طور پر گواہی دینے کی وجہ یسوع کے وعدوں کے مطابق یہ ہے کہ تمثیلوں میں کہے گئے آسمانی بادشاہی کے بھیدوں کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ اگلا سبق تمثیلی آگ، بخوردان اور برتن کے بارے میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگلے سبق کو بھی غور سے سنیں گے، آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو سمجھیں گے اور آسمانی لوگ بن جائیں گے جو خدا کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آخر میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، آئیں کہیں ہم ایک ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہم ایک ہیں، اور براہ کرم اس طرح اپنی انگلی اٹھائیں اور ہم مل کر اس نعرے کو لگائیں گے، ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ خالق خداوند، باپ خدا جس کے ہم شکر گزار ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آپ کے پیارے آسمانی لوگوں، ساتھ ہی ساتھ پادریوں کی رہنمائی کی تاکہ ان آن لائن سیمینار میں سب کو جمع کیا جا سکے، اور یہ کہ ہم آج اس وقت آپ کا کلام یہاں پر شیئر کر سکیں۔ باپ خداوند، آج ہم نے تمثیلی پیالے، ترازو اور عصا کے بارے میں سنا ہے۔ براہ کرم تمام حاضرین کے دلوں پر حکومت کریں تاکہ وہ خدا کے پیالے بن جائیں اور آپ کے ترازو میں تولے جانے پر اہل ایماندار بن سکیں۔ اس کے علاوہ سب کے مدد کریں تاکہ یہ کلام صرف ایک بار سننے سے یہی نہ رک جائے، بلکہ آن لائن سیمینار میں آنے والے اسباق کے ذریعے یہ کلام ان مقدسین تک پہنچتا رہے جن کی پرورش ہمارے پیارے پادری صاحبان نے کی ہے۔ نیز خداوند براہ کرم ہمارے پیارے پادریوں کی مدد کریں تاکہ جیسے جیسے سیمینار جاری ہے وہ آسمانی لوگوں کی طرح بن جائیں جو بھی زیادہ پیاسے اور راست بازی کے بھوکے ہو جائیں۔
ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام پر ایمان کے ساتھ دعا کی، جس نے ہمیں موت سے زندگی میں لے کر آیا۔ یہ سب دعائیں یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔